बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बम्बावाला के इलाके मतनावाला शादी की तकरीब में दुल्हा के दोस्तों और भाइयों की शदीद फायरिंग से पूरा इलाका लरज़ उठा और पूरे इलाके में खौफ हरास फैल गया। मतनावाली के रहायशी खालिद चीमा के बेटे तैमूर की बारात गुजरावाला रावली जाने से कबल दुल्हा तैमूर के भाइयों और दोस्तों ने जदीद असला से अंधाधुंध फायरिंग की। गोलियों की थरथराहट से पूरा इलाका लरज़ उठा और लाकमकीनों में शदीद खौफ हरास फैल गया। फायरिंग की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होगी। इत्तला मिलने पर थाना बम्बावाला के SHO अदरीस कुरैशी समेत पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को असला समेत मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दुल्हा समेत 3 अफराद रात की तारीकी और धुंध का फायदा उठाते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। खबर शामिल करते हैं बकर से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान और की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सरगोदा डिवीजन सरगोदा मैडम शाकरा नूरीन की हदायत पर अमल करते हुए मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बकर की तरफ से शेल्टर होम डिस्ट्रिक्ट वीमेन प्रोटेक्शन सेंटर बकर का तफसीली दौरा किया गया। स्टाफ की हाजिरी, सफाई सुथराई, लॉन गार्डिंग, सिक्योरिटी कैमरा जात, रहायशी खवातीन को बहम पहुंचाई जाने वाली सहूलियात, डीप फ्रीजर, बच्चों की खुराक और मेस मेन्यू का तफसीली मुआयना किया गया। शेल्टर होम बकर में जारी तमीराती काम की क्वालिटी और म्यार को भी जायजा लिया गया और मिसिस अस्मा करीम असिस्टेंट डायरेक्टर दारुल मान बकर को रेगुलर मॉनिटरिंग करने और डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सरगोदा की तरफ से दारुल मान के SOPs के मुताबिक मसूला हदायत पर मनो अमल दरामद के लिए हदायत भी जारी की गई। मलिक मुश्ताक हुसैन का कहना था कि खवातीन की फलाह बहबूद और फलाही सरगर्मियों के लिए दिन रात कोशा हूँ। ओकाड़ा से संजनेद की रिपोर्ट के मुताबिक 19 ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट ओकाड़ा इलेक्शन 2025-26 के इंतखाबात मुनक्कद। चेयरमैन महबूब अली कादरी, सदर मलक मुनव्वर रेहान, जनरल सेक्रेटरी हबीबुल्लाह चुराही और मुकम्मल बॉडी बिला मुकाबला मुंतखब। कोऑर्डिनेटर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ओकाड़ा सलमान शाह की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक 19 ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट ओकाड़ा के सालाना इंतखाबात बराए साल 2025-26 का इनकाद किया गया, जिसके कोऑर्डिनेटर राउ शफकत अली की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख मुकर्रर की गई। चेयरमैन के लिए महबूब अली कादरी, सदर के लिए मलक मुनव्वर रेहान, जबकि जनरल सेक्रेटरी हबीबुल्लाह चुराही ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुकर्रर तारीख खत्म होने तक इनके मुकाबले में किसी मेंबर ने कागजात जमा नहीं करवाए। कोऑर्डिनेटर राव शफकत अली ने इनको बिला मुकाबला कामयाब करार देकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर सलमान शाह और साबिक सेक्रेटरी जनरल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा और लीगल एडवाइजर चौधरी रियाज अहमद ने नोटिफिकेशन की तस्दीक करते हुए इनको फातिहा करार दिया। चेयरमैन महबूब अली कादरी, सदर मलिक मुनव्वर रेहान और सेक्रेटरी जनरल हबीबुल्लाह चुराही की बाहमी मुशावरत से बॉडी तश्कील मुकम्मल। सरपरस्त आला मलिक आबद चेयरमैन, महबूब अली कादरी सदर, मलिक मुनव्वर रेहान सेक्रेटरी जनरल, हबीबुल्लाह चुराही सीनियर नायब सदर, राव शफकत अली नायब सदर, खालिद एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, नसरुल्लाह भट्टी फाइनेंस सेक्रेटरी, आमर तालब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, सरदार मुदस्सर जट मुंतखब हो गए। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ओकाड़ा असिस्टेंट चौधरी वसीम ने हुसूसी शिरकत की। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस लाहौर में अवामी खिदमत कमेटी कसूर के एजाज़ में तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में कमेटी के मेंबरान को फलाही खिदमत के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा गया। इस मौका पर कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि अवामी खिदमत कमेटी ने कम वसाइल में अवामी फलाह बहबूद के लिए शानदार खिदमत अंजाम दी। तालीम, सेहत, यतीम बच्चों की शादियों, मेडिकल कैंप्स में कमेटी की काविशें काबिल तहसीन हैं। सरहदी और दूर दराज इलाकों में अवामी खिदमत कमेटी की बिलोस खिदमत लायके सताइश हैं। हुकूमत की इस्लाही प्रोग्राम की हवाद से माशरे में मुस्बत तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। इनका मज़ीद कहना था कि अवामी फलाह बहबूद के लिए हुकूमती और समाजी तंजीमों का किरदार इंतहाई अहम है। हम फलाही सरगर्मियों को मज़ीद फ़रोग़ देकर अवाम की खिदमत के सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। जबकि मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अवामी खिदमत कमेटी की खिदमत को सराहते हुए मज़ीद ताउन का ऐलान किया। तकरीब में कौमी असम्बली के मेंबरान मलिक रशीद अहमद खान समेत रियाजुल हक जज, सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमर हबीब और इमाम बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद, मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट, अब्दुल रहमान शाह और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। DIG इस्लामाबाद अली रजा की थाना वुमेन में खुली कचहरी के दौरान SP स्वान डिवीजन परी गुल तरीन के साथ इस वक्त हमारे एंकर पर्सन मलिक एहतशाम मौजूद हैं। मजीद जानते हैं इनसे। जी एहतशाम बताइएगा। अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे DIG इस्लामाबाद ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहाँ पे हमारे साथ अभी SP मैम परी गुल साहिबा खड़ी हैं। हम उनसे जानेंगे कि जिस तरह से ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए हमेशा वो कोशां रही हैं और आज भी हमने देखा कि ख़वातीन के मसाइल के लिए जितनी भी एप्लीकेशन इन्होंने ली कि इस पे क्या अमल होगा, क्या फॉलो अप होगा और दीगर इनकी हदूद के जो थाने हैं उस हवाले से ये क्या कहेंगी।
جی السلام علیکم. جی تھینک یو سو مچ. میرا نام پری گل ترین ہے اور میں ایس پی سوان ڈویژن ہوں اور میرے پاس ایک ایڈیشنل چارج ہے AIG جینڈر کا. تو بیسکلی کھلی کچہری کا جو مقصد ہے وہ ہے ایک برج کو بلڈ کرنا, جو پبلک کا اور آفیسرس کا ایک برج ہے وہ بلڈ کرنا. اور اس سے یہ بھی ایک میسج جاتا ہے کہ کمیونٹی اور پولیسنگ اگر آپس میں مل کے کام کرے گی تو آج بھی سننے کو ملتی ہیں, تو اس حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ پہلے بھی ایکشن لیے, تو ابھی آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی کھنہ اور کرال تھوڑے سے ڈیفیکلٹ اسٹیشنس ہیں ہمارے, لیکن ہم اس کے اوپر بالکل ہمارے ڈفرینٹ ہم نے اسٹریٹجیز بنائی ہیں جس میں ہم نے کرائم کے اگینسٹ اور رسپانس کے اگینسٹ, جو کہ پولیس کا رسپانس ہے, اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ موجود تھی یہاں پہ میم پری گل, جو کہ جن کے پاس چارج ہے SP سوان کا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ تھانوں میں فالو اپ کو بھی دیکھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے مسائل ہیں اس کو بھی دیکھ رہی ہیں. کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ اینکر پرسن ملک احتشام فاروق, اسلام آباد. سیالکوٹ سے کامران سرحری سے رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری محمد جمیل امیدوار بائے چیئرمین UC کوٹلی لوہارا نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے ترقیاتی کاموں کا کوئی سیاسی جماعت مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم کھوکھلے نعروں کے بجائے عملی طور پر کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے سب سے بہترین آپشن مسلم لیگ ہے, کیونکہ ہماری جماعت نے ملک سے اندھیرے, بے روزگاری, بدامنی کا خاتمہ کیا اور ملک کے تعلیم ترقی میں دن رات ایک کے رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے عوام کے دلوں میں گھر کر چکی ہے اور تمام باشعور عوام نے مسلم لیگ پر پھر سے اعتماد کا اعلان کر دیا ہے. چودھری محمد جمیل نے کہا کہ کوٹلی لوہارا کے نکاسیاب کا مسئلہ بھی مسلم لیگ کے MNA چودھری ارغمان سبحانی اور MPA رانا عارف کرنا جلد حل کروائیں گے. مزید کہا کہ کچھ انتشاری قوتوں کو ملک کی تعمیر و ترقی اور اندھیروں کا خاتمہ برداشت نہیں ہو رہا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ویژن موجود ہے. خالی نعروں سے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. باشعور عوام ان کی اصلیت کو پہچان چکے ہیں, جو ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. شامل کرتے ہیں فیاض کوسا. ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ کے مطابق ڈیرہ غازی خان پولیس کی بڑی کارروائی, 2 خطرناک گینگ گرفتار. ڈکیٹی اور چوری کا مالی مسروقہ مالکان کے حوالے تھانہ صدر پولیس نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ڈکیٹی اور چوری میں ملوث 2 خطرناک گینگ سہیل عرف سہیلی گینگ اور مہران دستی گینگ کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضہ سے 9 موٹر سائیکل, 1 موبائل فون, 2,75,000 روپے نقدی برآمد کی گئی, جو قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی ہے. DPO ڈیرہ غازی خان سید علی نے DSP سٹی عرفان اکبر, SHO تھانہ صدر ملک یونس اور ان کی ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہا. جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت دی. ڈیرہ غازی خان پولیس ڈکیٹی اور چوری کے گینگ کا کلا کما کرنے کے لیے پرعزم ہے. اس میں مزید بہتری لائی جائے گی اور مزید مسروقہ مال اصل مالکان کے حوالے کیا جائے گا. سیالکوٹ سے کامران سرحری کی رپورٹ کے مطابق ضلع رہنما پاکستان تحریک انصاف ملک محمود اوان آف میموجیا نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر دور میں بہت سیاسی قیدی رہے ہوں گے, مگر جو ظلم آج تحریک انصاف برداشت کر رہی ہے وہ ظلم شاید ہی اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت کو برداشت کرنا پڑا ہو. نہ صرف یہ بلکہ سزائیں جس جدوجہد کی پاداش میں تحریک انصاف کے حصے میں آئی ہیں, اس میں اس جدوجہد کی قیادت کرنے والے عمران خان نے نہ صرف جدوجہد کی قیادت کی بلکہ مظالم کا سامنا کرنے میں آگے رہے. آج بھی عمران خان غیر قانونی قید میں ہیں, نہ صرف یہ بلکہ غیر قانونی ٹرائل کا سامنا بھی کر رہے ہیں. DIG آپریشن علی رضا کی تھانہ بومن میں SP پری گل اور SP سٹی حارد اوان کے ہمراہ کھلی کچہری, جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک احتشام فاروق نے ان سے سوال کیا, جس کو DIG آپریشن نے سراہا اور تفصیلی جواب دیا. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے اینکر پرسن ملک احتشام فاروق سے. ہمیں بھی فیل ہوتا ہے میڈیا کو نا, تو سر اسی کے بارے میں کیا تھانہ جات کو بھی کوئی احکامات آپ جاری کرتے ہیں, کیونکہ کیا یہ ایسی کھلی کچہریوں کی پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ DIGs ماشاءاللہ کام کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایسے کھلی کچہریوں کا انعقاد کبھی نہیں دیکھا. کیا تھانہ جات کے SHOs, DSPs, SPs کو آپ کوئی دیگر میٹنگ کے تحت آپ کہتے ہیں کہ وہ تھانے میں ہی سارے عوام کے مسائل حل ہوں, تاکہ آپ کے پاس کم عوام آیا کرے اور یہاں پہ ایسے جو ہے نا ان کے مسائل وہیں پہ حل کرتے ہیں. شیخ علی رضا نمائندہ اور نیوز کی رپورٹ کے مطابق شیخ پورہ SHO تھانہ صدر ولی حسن پاشا کی اپنی ٹیم کے ہمراہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری. شیخ پورہ تھانہ صدر شیخ پورہ چوکی باہو چوک پولیس کی کارروائی. تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جوا کھیلنے والے 7 افراد کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان کے قبضہ سے داؤ پر لگی ہزاروں روپے کی رقم برآمد, جبکہ دوسری کارروائی میں تھانہ صدر پولیس چوکی دیرے والا نے کارروائی کرتے ہوئے سینکڑوں پتنگیں پکڑ لی. ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیے گئے. مزید تفتیش جاری ہے. کسی بھی صورت انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی.
पंजाब पुलिस तकर्रो तबादले DPO साहिवाल फैसल शहजाद को तब्दील करके DPO सियालकोट तैनात कर दिया गया। DPO सियालकोट राना उमर फारूक को CPO रिपोर्ट करने की हदायत। राना ताहिर रहमान खान को DPO साहिवाल तैनात कर दिया गया। SSP ऑपरेशनल रावलपिंडी हाफिज कामरान असगर को तब्दील करके DPO बहावल नगर तैनात कर दिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन जंग जावेद इकबाल चद्दड़ को DPO पाकपतन तैनात कर दिया गया। DPO पाकपतन तारिक वलायत को तब्दील करके SSP रिसर्च CTD तैनात कर दिया गया। मोहम्मद तारक अजीज को DPO जेलम तैनात कर दिया गया। DPO बहावल नगर नसीबुल्लाह खान को तब्दील करके रीजनल ऑफिसर CTD रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। रीजनल ऑफिसर CTD रावलपिंडी अताउर रहमान को रीजनल ऑफिसर CTD फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। काशिफ जुल्फकार को SSP ऑपरेशनल रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। DPO जेलम नासिर महमूद बाजवा को तब्दील करके एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन SPU तैनात कर दिया गया। शामिल करते नारंग मंडी से अपने नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफिसर इंक्रोचमेंट की शिकायत नाजायज तजावजात की बरमार इंतजामिया खामोश। म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन मिस बुशरा नफीसा ने हमरा इंतजार अली इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर और अमला म्यूनसिपल कमेटी एक्शन लेते हुए यूनस रोड बमार रेलवे रोड और रेलवे बाजार का दौरा किया। इंक्रोचमेंट और तजावजात करने वालों को वार्निंग दी और जुर्माने किए। आइंदा दिनों में मजीद सख्त इकदाम करने की तलकीन की। मार्केट्स दुकानदारों और रेडी लगाने वालों को अपनी हदूद में रहकर काम करने की हदायत की। इनका मजीद कहना था कि जो लोग तजाविज़ात और इंक्रोचमेंट की खिलाफ वर्जियाँ करेंगे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माने किए जाएंगे। शहरियों दुकानदारों से गुजारिश है कि वो ज़िला इंतजामिया का साथ दें, इंक्रोचमेंट और पुख्ता तजाविज़ात ना बनाएं वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दौरे के दौरान म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान भी हमरा थे। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर से अबर शामिल करते हैं अवामी तहरीक तहसील मेहर की तहसील कमेटी का इजलास तहसील सदर एडवोकेट दाद मोहम्मद मक्सी की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें अवामी तहरीक के मरकजी कानूनी मशीर एडवोकेट नजीबुर रहमान मीसर ने खसूसी शिरकत की। इजलास में तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मनसूबाबंदी की गई। इजलास में फैसला किया गया है कि कारपोरेट फार्मिंग और ज़राई इनकलाब के नाम पर दरियाए सिंध से 6 किनाल निकाल कर सिंध को रेगिस्तान बनाने और सिंध की ज़मीनें नीलाम करने की साजिश के खिलाफ अवामी तहरीक तलका मेहर की जानब से जनवरी में एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। 11 तारीख हफ्ता को 2 बजे मेहर अवामी तहरीक तहसील मेहर की तहसील कमेटी का इजलास तहसील सदर एडवोकेट दाद मोहम्मद मक्सी की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें अवामी तहरीक के मरकजी कानूनी मशीर एडवोकेट नजीबुर रहमान मीसर ने खसूसी शिरकत की। इजलास में तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मनसूबाबंदी की गई। इजलास में फैसला किया गया कि कारपोरेट फार्मिंग और ज़राई इनकलाब के नाम पर दरियाए सिंध से 6 किनाल निकाल कर सिंध को रेगिस्तान बनाने और सिंध की ज़मीनें नीलाम करने की साजिश के खिलाफ अवामी तहरीक तलका मेहर की जानब से जनवरी में एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। सिंध की जमीनों की नीलामी और दरियाए सिंध पर डकैती के खिलाफ 17 जनवरी को ग्रीन सिटी मेहर में लड़ाई होगी। 24 जनवरी को मेहर शहर के राधन स्टॉप पर मैच और 31 जनवरी को गांव ईसा खान चांद के मैसर में मैच होगा। एडवोकेट जुल्फकार चांडियो, एडवोकेट मंसूर अहमद चांडियो, एडवोकेट शबीर अहमद खोसू, आज़ाद इम्तियाज सियार, रुस्तम अली सरगानी, गुलजार अली चांडियो, सधीर अहमद चांडियो, खाजी इरशाद अली मुकेरी, खाजी खान गदाही, अमजद अली मुकेरी, साकब अली सरगानी, अयाज अली सरगानी, एडवोकेट अली सरगानी और दीगर साथियों ने शिरकत की। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट मेहर से अबर शामिल करते हैं मेहर के बी सेक्शन थाने के इलाका मकीन वाजिद खोसू से मुसल्लह अफराद ने मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। मुतासरा लड़के की वर्सा ने मुजरमों का ताक़ब करते हुए ए सेक्शन थाने की खाद फरीदाबाद रोड के साथ हसनैन टाउन में वसाइयो चांडियों के घर पहुंचे। इतला पुलिस मुजरमों की पनाहगाह पर पहुंची। फरीकीन के दरमियान कशीदगी के बाद पुलिस की और भी भारी नफरी तलब कर ली गई, जिसमें CIA इंचार्ज बशीर लकीर, 15 के इंचार्ज सरदार फ़कीर मोहम्मद बरखानी पहुंचे, जहाँ पुलिस ने मुलज़म के घर में घुस वाजिद खोसू की मोटरसाइकिल में 6 दीगर मोटरसाइकिलें बरामद करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुजरमों में आला वसाइयो उर्फ रफीक चांडियो, साजिद चांडियो और बुडल चांडियो को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वादों से तकमील तक मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सुहेल खान ने वादा वफा कर दिया। पसमानदा इलाका डोंगा बोंगा में रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों ने पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा। डोंगा बोंगा में रेस्क्यू सर्विस की अदम मौजूदगी के बाद डोंगा बोंगा की आवाम ने रेस्क्यू 1122 के इफ्तिताह के मौका पर इंतहाई खुशी का इजहार किया। मेंबर सूबाई असम्बली सुहेल खान ने हिताब करते हुए कहा कि डोंगा बोंगा की आवाम ने जिस तरह एक होकर इलेक्शन में मुझे मैंडेट दिया है, मैंने इनका मशकूर हूँ। मेरा पसमानदा इलाका रेस्क्यू के क़याम के बाद 2 लाख गैलन योमिया वाटर सप्लाई और नादरा ऑफिस को फाल किया जाए। डोंगा बोंगा में डिग्री कॉलेज की अशद जरूरत है, इसको भी 2025 के बजट में इंशाल्लाह शामिल करवा के सुरखरू होगा। और डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार बोन ने डोंगा बोंगा वाटर सप्लाई रूरल हेल्थ सेंटर का भी विजिट किया और तजाविज़ात के खात्मे के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर को अहकामात जारी किए।
اور نواز سے خبر شامل کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام پنجاب کے مجلس شورا کے رکن اور ضلع بہاول نگر کے ضلعی صدر حاجی ملک رشید احمد اوان، جنرل سیکرٹری حافظ عمران شریف اور دیگر کے ہمراہ ڈونگا بونگا کے قریب اڈا گنجانی میں جاں باک ہونے والوں کے ورثاء کے گھروں میں پہنچ کے جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں نے سانحہ اڈا گنجانی میں ہونے والے ٹریفک حادثہ میں جاں باک ہونے والے افراد کے ورثاء سے اظہار تعزیت کیا اور مرحومین کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ حاجی ملک رشید احمد اوان کا کہنا تھا کہ دکھ کی اس گھڑی میں جمعیت علماء اسلام ان کے ساتھ ہے۔ وفد میں جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر کے امیر حاجی رشید احمد اوان اور ضلعی سیکرٹری جنرل مولانا حافظ عمران شریف جلالی، قاری نور احمد رحیمی، علامہ سعد السعید مفتی محمد زاہد صاحب، مولانا طلحہ گوری، قاری عبدالجبار بھائی ابو بکر ناظم شامل تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے محمد ارشد بٹی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پولیس پنجاب مرزا فرحان بیگ صاحب کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال مرزا تنویر بیگ کی زیر نگرانی انچارج ٹریفک ایجوکیشن یونٹ ساہیوال نے فیضان مدینہ توکل مسجد میں جمعۃ المبارک کی نماز میں شہریوں کو ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی دی، جس میں خاص کر ٹریفک سگنل کے وائلیشن، ہیلمٹ، تیز رفتاری اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ناجائز تجاوزات، رونگ پارکنگ اور دیگر ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی دی۔ موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے متعلق دی جانے والی سہولیات کے متعلق بتایا۔ شہریوں نے ٹریفک پولیس کے اس اقدام کو سراہا اور افسران بالا کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ای بلاک جوہر ٹاؤن لاہور UC 221 پر، جہاں CM پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کا خوشحالی پروگرام PSER کامیابی سے جاری ہے۔ اس موقع پر UC 221 کے سیکرٹری مختوم سعید، صدیق ہاشمی، نائب قاصد محمد رفیق نے ہمارے نمائندے اون نیوز عاطف بٹ سے خصوصی گفتگو کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاطف بٹ اون نیوز سے۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں جوہر ٹاؤن ای بلاک میں UC 221 مخدوم سید صدیق ہاشمی صاحب سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سے پتہ کرتے ہیں جو CM پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا پروگرام ہے PSER، ابھی تک کتنی رجسٹریشن کر چکے ہیں؟ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو شاہ جی شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ اس کے بعد جو CM پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی کاوش ہے PSER پروگرام، ابھی تک کتنا ڈیٹا اندراج کر چکے ہیں؟ اس کا ہم نے روزانہ 3 ماہ پہلے جو اس کا اندراج کیا تھا وہ تقریباً 582 کے قریب کیا تھا، اور اب جب نیا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس میں تھوڑا سا نیٹ ورک کا بھی ایشو آ رہا ہے، لاگن کریٹ نہیں ہو رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہم نے کیا ہے اس میں اب ہمارے ٹوٹل اب تک جو ہے نا 54 یا 5 کے قریب ہو چکے ہیں، کیونکہ نیٹ ورک کا زیادہ ایشو ہے، اس وجہ سے جو ہے نا ہم اس کو نا پراپر طریقے سے حل نہیں کر رہے۔ اب محترمہ CM صاحب کے احکامات کے تحت ہمیں ایک انٹرنشپ پہ ایک ہمیں اسسٹنٹ بھی دیا گیا جو ہمیں اسسٹ کر رہے ہیں کمپیوٹر پہ، وہ ڈیٹا انٹری کریں گے، اور امید ہے انشاءاللہ اگر ہمارا نیٹ ورک کا ایشو سالو ہو جاتا ہے تو ہمارا جو رزلٹ ہے بہت اچھا آئے گا۔ اچھا شاہ جی، کتنا آپ کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں آپ کے افسران بالا جو ہیں ماشاءاللہ، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب عمر بشیر صاحب، کتنی کاوش ہے، کیسے سمجھاتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری جو محترمہ آنریبل انم چودھری صاحبہ ہیں جو ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ایڈمنسٹریٹر UC تحصیل ماڈل ٹاؤن ہیں، اس کے بعد ہمارے سینئر ہیں جو ڈپٹی ڈائریکٹر عمر بشیر بٹی صاحب، وہ بھی ہمارے بہت اچھی ہمارے ساتھ ان کی کوارڈینیشن ہے، بڑے پیار سے تحمل سے ہمیں وہ جو بھی انسٹرکشن ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہم تک وہ پہنچاتے ہیں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی انسٹرکشن پہ جو ہے نا پورا انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ بہت پریشان ہے عوام تو بہت پریشان ہے۔ عوام کا حال تو آپ کے لوگوں کے سامنے، عوام میں ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی عوام ہیں، آپ بھی عوام ہیں، تو عوام کا جو حال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اس PSER کے تحت نا عوام کو کافی ریلیف ملے گا۔ آپ تھوڑا سا موٹیویٹ کریں ہمارے ناظرین کو کہ جب تک آپ PSER میں رجسٹریشن نہیں کروائیں گے، جس طرح پنجاب حکومت کے باقی پروگرام ہیں، ہمت کارڈ، کسان کارڈ، سولر پینل، اپنی چھت، اپنا گھر، اس میں آپ مستفید نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے تو میں عوام سے یہی یا بلکہ اپیل کروں گا کہ عوام گھر بیٹھے بٹھائے کہے گی کہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ روئے باز تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی، گھر بیٹھے آپ کو کسی نے کچھ نہیں دینا، آپ تھوڑی سی اسٹرگل کریں۔ عوام کے لیے ہم سہولت کے لیے ہم مساجد میں اعلانات وغیرہ کروا رہے ہیں، عوام کو آگاہی کے لیے ہم جگہ جگہ پہ جا رہے ہیں، جب تک عوام ہمارے پاس آئے گی نہیں، عوام ہم سے رابطہ نہیں کرے گے، ہم ان کو آگاہ کیسے کر سکیں گے؟ عوام ہمارے پاس آئے، ہم ان کو موٹیویٹ کریں گے، موٹیویٹ کرنے کے بعد جو بھی ہماری طرف سے ہو سکا ہم ان کو آگاہ دیں گے۔ ہمارے ساتھ
نائب قاصد رفیق صاحب بھی موجود ہیں، ان سے پتہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر کتنی محنت کرتے ہیں جب آپ کے افسران بالا آپ کو ہدایت کرتے ہیں، آپ نے دن رات بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لینا ہے؟ جی ہم لے رہے ہیں، جو ہمارے صاحب کہتے ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں، شاہ صاحب جو کہتے ہیں آپ وہ کرتے کرتے ہیں، ہیں۔ ڈیوٹی پوری دے رہے ہیں پوری آپ؟ پوری جناب، دن رات۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ای بلاک جوہر ٹاؤن UC 221 سے مخدوم سید صدیق ہاشمی صاحب۔ بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں اور ہمارے افسران بالا جس طرح ایڈمنسٹریٹر صاحبہ میڈم انم چودھری صاحبہ، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب عمر بشیر صاحب، اور بڑی اسپیشلی ہمارے بڑی ڈائریکٹر جو ہے نا بڑی کاوش ہے ان کی کہ اس پروگرام میں اللہ پاک اس پروگرام کو کامیاب بنائے تاکہ عام عوام کو اس کا حق مل سکے۔ کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ، آن نیوز، ای بلاک جوہر ٹاؤن UC 200۔ UK کے معروف تاجر سیاسی سماجی شخصیت شہباز بٹ کی شادی کی سالگرہ کی تقریب لاہور کے نجی ہال میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں پاکستان مسلم لیگ کاف لاہور کے صدر میاں وحید احمد، صدر اچرا ماربل مارکیٹ محبوب سرکی، طارق گابا سمیت عزیز و اقارب سیاسی سماجی رہنماؤں اور صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے دوستوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شہباز بٹ کی شادی کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ شہباز بٹ نے آنے والے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ سب میری خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں۔ میں آج اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ جیسے دوستوں سے نوازا ہے۔ آپ سب دوستوں نے میری خوشیوں میں شریک ہو کر چار چاند لگا دیے۔ اوکاڑا سے زنجیرین کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا تجاوزات کے خلاف آپریشن اسسٹنٹ کمشنر SN ممتاز گوندل اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کی سربراہی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن گلا منڈی روڈ، محبوب عالم چوک، مین بازار میں تجاوزات ختم کر دی گئی۔ ریل بازار، وینس چوک اور دیگر بازاروں سے بھی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں عملہ نے بھاری مشینری استعمال کی۔ خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف سکھر مظفر آبرو کی شکارپور ضلع کے تاریخی شہر لکھی غلام شاہ میں قبضہ مافیا نے قبرستانوں کو بھی نہیں بخشا۔ لکھی غلام شاہ کے متعدد قبرستانوں پر قبضہ مافیا نے قبروں کو مسمار کر کے قبضہ کر لیا ہے، جس کے باعث علاقہ مکین شدید مایوسی کا شکار ہیں۔ لکھی غلام شاہ کے 5 قدیم قبرستانوں پر پیر مختوم صاحب کھزوری رحمۃ اللہ علیہ، پیر تقی قبرستان، پیر سائمن، پیر غریب شاہ اور بھٹا قبرستان میں قبضے پر ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ادھر خالقی میں بھٹا قبرستان کی زمین پر شریف بٹول نامی بااثر شخص نے قبضہ کر لیا ہے اور ریونیو حکام کو بھاری رشوت دے کر جھوٹی انٹری ریکارڈ میں لکھوا دی اور قبرستان کی زمین پر ترقیاتی کام تیزی سے کروا رہا ہے۔ دوسری جانب محکمہ ریونیو کے کرپٹ ملازم ارباب اختیار تپیدار نے 2 نمبروں پر قبضہ جما لیا ہے۔ مافیا سے بھاری رشوت لینے کے بعد بے شرمی پھیلانے کے لیے داخلی دروازے سے ہی جعلی اکاؤنٹ بنا دیا جاتا ہے۔ قبرستان کی زمین پر قبضے کے خلاف شہروں نے ضلع اور صوبائی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوراً قبرستان پر کیے گئے قبضوں کا نوٹس لے کر قبضے ختم کروائیں۔ سادگی اور کاموکی میں بھی دھند کا راج۔ ہمارے نمائندے محمد منیر گویا کی رپورٹ کے مطابق موسم سرما میں ہون جما دینے والی سردی کی لہر۔ سادگی اور کاموکی میں بھی دھند نے ڈیرے ڈال لیے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں دھند 0 خط نگاہ تک جا پہنچی۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے سردی میں اضافے کے امکانات۔ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے لوگوں نے آگ اور ہیٹر کا استعمال کرنا شروع کر دیا اور گرم ملبوسات بھی سردی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ دکھائی دیا۔ گجرانوالہ موٹر وے پولیس نے ڈرائیور حضرات کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے سے اجتناب کا کہہ دیا۔ احتیاط کریں اور اپنے پیاروں کی زندگی کی حفاظت کریں۔ موٹر وے پولیس خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے محمد ارشد بٹی کی رپورٹ پر۔ ساہیوال کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے کہا کہ معاشرے میں رواداری اور بھائی چارے کے فروغ کے مقامی فنکاروں اور آرٹسٹوں کا اہم کردار ہے، جن کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان فنکاروں کی صلاحیتوں کو عوام میں اجاگر کرنے میں آرٹسٹ کونسلز کا اہم کردار ہے تاکہ دنیا پاکستان کا مثبت تاثر حاصل کرے۔ انہوں نے یہ بات ساہیوال آرٹس کونسل میں مقامی فنکاروں اور آرٹسٹوں کی تحریکات کے ڈسپلے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں ڈویژن بار کے نامور آرٹسٹوں کے فن پارے اور تحریکات رکھی گئی ہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ساہیوال آرٹسٹ کونسل ڈاکٹر سید ریاض حمدانی، ڈائریکٹر پبلک ریلیشن محمد عقیل اشفاق، ڈائریکٹر بارانی فاؤنڈیشن ڈاکٹر آمنہ ساجد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر الیاس اکبر سگلا، محمد زمان علادتا، فرزانہ منظور، محمد یونس انصاری، اصغر مغل، عبد المتین، غلام مصطفیٰ مغل جی اور فاطمہ حسین بھی موجود تھے۔ ڈائریکٹر ساہیوال آرٹسٹ کونسل ڈاکٹر سید ریاض حمدانی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس گیلری میں برتن سازی، گڑیا سازی، کھسا سازی، چنگیز سازی، جیوٹ آرٹ، لکیر آرٹ، پینٹنگز اور کیلیگرافی پر مشتمل فن پارے رکھے گئے ہیں، جبکہ مقامی ادبوں کی کتب کے لیے علیحدہ گیلری بھی قائم کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گیلریوں کے قیام میں بارانی انسٹی ٹیوٹ آف سائنسز کے CEO میاں محمد ساجد نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کتابوں
کتابوں کی خصوصی گیلری کے قیام کا مقصد ادب سے جڑے افراد کی تحلیلی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا اور نوجوانوں کو علم و ادب سے روشناس کرانا ہے تاکہ مقامی علمی ورثے کو محفوظ کیا جا سکے۔ کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید نے ساہیوال آرٹسٹ کونسل کی طرف سے مقامی فنکاروں اور تحلیل کاروں کی اس کاوش کو محفوظ کرنے کی کوشش کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ شہروں کے ساتھ ساتھ دور دراز علاقوں میں مقیم نوجوانوں کی حوصلہ افزائی وقت کی ضرورت ہے تاکہ ان کی چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے انہیں پلیٹ فارم مہیا کیا جا سکے۔ کمشنر شعیب اقبال سید نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ایسے فن پارے تحلیق کریں جو ذریعہ روزگار بھی بن سکے۔ انہوں نے کہا کہ ساہیوال ایک مرد خیز خطہ ہے جہاں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تحلیق کار موجود ہیں جن کی بھرپور حوصلہ افزائی معاشرے کے اجتماعی ذمہ داری ہے۔ بعد ازاں اوکاڑا کے معروف فنکار غلام مصطفیٰ مغل جی نے کمشنر شعیب اقبال سید کو ان کی ہاتھ سے بنائے پورٹریٹ کا تحفہ پیش کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر اگیگا اور ایپکا یونین کی کال پر سرکاری محکموں کے سینکڑوں اہلکاران کا احتجاج اور دھرنا، تمام سرکاری ملازمین کا مطالبات کی منظوری احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ احتجاجی ریلی سے خالد الوی نے خطاب کیا۔ انجمن اساتذہ کے صدر ماسٹر محمد عبداللہ موصلہ اور ایپکا رہنما اشفاق بٹی، سردار رافع الرحمان اور محمد اکمل گل وغیرہ نے احتجاجی ریلی سے خطاب کیا۔ مختلف محکموں کے اہلکار نے ڈسٹرکٹ ہسپتال سے ڈی سی دفتر بہاول نگر تک ریلی نکالی اور دھرنا دیا۔ ملازمین نے حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی، پلے کارڈ اٹھا کر اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگائے۔ مقررین نے اپنے خطاب میں حکومت پنجاب سے پرزور مطالبہ کیا۔ چارٹر آف ڈیمانڈ میں لیو انکیشمنٹ، گریجویٹی اور پینشن ترامیم اور 17 رولز کی بحالی اور 2 دسمبر کو جاری کرنے والے ظالمانہ ترامیم کا نوٹیفیکیشن فوری ختم کیا جائے۔ قائدین کے فیصلے کے مطابق دفاتر کی تالہ بندی کی جائے گی اور سرکاری ملازمین اپنے جائز حقوق کے لیے 14 جنوری 2025 کو لاہور میں زبردست احتجاج کریں گے۔ اس کی تمام تر ذمہ دار حکومت ہو۔ سادو کے دار ارقم اسکول میں گرلز اور بوائز کے سیکشن علیحدہ کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گویا کی رپورٹ کے مطابق سادوکی میں موجود دار ارقم اسکول کا پروگرام وزیر ولاز ٹاؤن سادوکی میں انعقاد پذیر ہوا۔ پروگرام میں گرلز اور بوائز کلاس کے سیکشن کی علیحدہ کرنے کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں خصوصی طور پر مہمانان خصوصی وزیر ٹاؤن کے آنر رانا شمشاد علی خان، پریس کلب سادو کے صدر محمد نوید گرایا اور سینئر نائب صدر ملک راشد محمود نے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ دار ارقم اسکول میں مہمانوں سے ریبن بھی کٹوایا گیا۔ بچوں اور ٹیچرز نے پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے مہمانوں کا استقبال کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسکول کے آنر فیصل نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے کوشش کی، مجھے اس بات پر فخر ہے اسکول میں بچوں اور بچیوں کی علیحدہ سے کلاسیز والدین کے اعتماد کو بحال رکھنا اور تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی اچھی تربیت کرنے پر مشتمل ہے۔ ہم والدین اور اساتذہ کے اعتماد کو ہمیشہ بحال رکھیں گے۔ سر فیصل نے مزید کہا کہ تمام پرائیویٹ اسکولز کو اس بات پر غور کرنے کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسکول کی طرف سے آنے والے مہمانوں کی توازیہ کا اہتمام اور گفٹ پیش کیے۔ نواز سے خبر شامل کرتے ہیں جمعیت طلباء اسلام پاکستان کے مرکزی کنوینر ملک محمد اویس کی سابق ڈپٹی چیئرمین سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری، جنرل سیکرٹری JUI پاکستان سے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات۔ جمعیت طلباء اسلام کے مرکزی کنوینر ملک محمد اویس مولانا عبدالغفور حیدری سے تنظیمی صورتحال پر مشاورت کی۔ اس موقع پر مرکزی معاون کنوینر صاحبزادہ ابو ذر وزیر بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان عوامی حقوق کے علمبردار اور عوامی امنگوں کے ترجمان ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔